میرے رشتہ دار آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے، پھر بھی آپ نے چوتھی شادی کنواری سے کی ہے، یہ غیر اخلاقی نہیں ہے کیا؟ آپ کے رشتہ داروں کو مل نہیں رہا رشتہ، سمجھ رہے ہو؟ یہ سوال جہاں میری شادی ہوئی ہے ان سے پوچھنا چاہیے۔ میرے 2 گھر والے طلاق یافتہ ہیں، 2 کیا ہیں؟ 2 غیر طلاق یافتہ ہیں۔ تو اور حقیقت یہ ہے، میں بار بار بتاتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ میں نے نکاح کا پیغام پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی بھیجے ہیں، نکاح کا پیغام ہم نے لکوا کی مریضہ خاتون کو بھی بھیجا ہے، بہری خواتین، گونگی بہری خواتین کو بھی بھیجا ہے، کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا۔ سوسائٹی کا گرا ہوا مال سمجھا ہم سے کہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تیسری بیوی بنے، اگرچہ ہم پاؤں سے معذور ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہم ٹرائی پھر بھی کرتے رہے، ہمیں کنواری ملی، ہم نے وہاں ٹرائی مارا، طلاق یافتہ کو ٹرائی مارا، بیوہ کو ٹرائی مارا، تو جہاں ہوگا ہے وہیں کریں گے نا؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو جہاں ہوگی ہم کیا کریں گے؟ تو ہم وہیں کریں گے۔ تو اب یہ اعتراض 3rd پرسن کو نہیں ہونا چاہیے، یہ اعتراض ہونا چاہیے لڑکی والوں کو کہ آپ نے ہماری کنواری بیٹی سے شادی کیوں کی؟ آپ 50 سال کے ہونے والے ہو، آپ کے کبھی 15.25 کی رپورٹ ہوتی ہے، کبھی 15.16 کی رپورٹ ہوتی ہے، اتنی بچوں کے لے کے آپ گھوم رہے ہو، پہلے سے آپ کی اتنی شادیاں ہیں، تو آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا؟ یہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ ان کو اعتراض ہوتا تو میں نہیں بھیجتا، میں کہتا میں نہیں بھیج رہا، ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں۔ جب ان کو اعتراض نہیں ہے اور وہ خوش ہیں الحمدللہ، میرے سسرالوں سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوش ہیں، تو جب وہ خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا ہو گیا، اچھا گھر مل گیا، ان کو خوش ہے، خوش زندگی گزار رہے ہیں وہ، تو پھر یہ پڑوسیوں کو یا محلے میں یا کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے، اس کو کوئی معذور بھی نہیں مل رہی، تو وہ میرا وہ والا غم ہے جو پہلے مجھے ہوا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی جب جو مل رہا ہے کر لو شادی، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو میری حقیقت بتاؤں، میری خواہش یہی تھی کہ میں طلاق یافتہ سے ہی کروں، اب بھی میری یہی خواہش تھی، یا کسی بیوہ سے کروں میں، کوئی مناسب جگہ مجھے بیوہ یا طلاق یافتہ ملے تو میرے دوست گواہ ہیں کہ میں پہلی کوشش وہی کرتا تھا، لیکن نہیں ہوئی، تو جہاں ہوئی ہے اس پہ تو تانے نہ دو نا۔ تو یہ تو سوال ان کو ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں کی ان سے، تو وہ کہیں گے ہم خوش ہیں جب ہمیں اچھا، ان کے خیال میں نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں، ان کے خیال میں کہتے ہیں ہمیں اچھا رشتہ مل گیا، تو یہ ان سے پوچھو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لڑکی والے اعتراض کریں کہ ہم نہیں دے رہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کی نا، 9 سال کی، تو 9 سال عمر تھی، تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ظلم ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھو گے تو وہ کیا کہیں گی؟ ظلم ہے؟ وہ کہیں گی بھائی میرے لیے دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی ہے نہیں۔ تو جب امی عائشہ خوش ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے حضرت عائشہ کی طرح مجھ سے خوش ہیں، کیونکہ بیان سنتے ہیں اور بھگتنا میں نے ہی پڑتا ہے گھر جا کے کہ اتنا پھینکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ انڈے لینے بھیجا تھا، 2 گھنٹے کا بیان کر کے آئے، مگر اب تک انڈے گھر پہ نہیں آئے۔ تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے مجھ سے اتنا خوش ہیں، لیکن پریشان اتنے ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ پرچی والے ٹینشن میں، اتنی ٹینشن میں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ جس نے پرچی دی ہے نا ان کے رشتہ دار ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان سے گھر والوں سے ملیں گے، بولیں گے الحمدللہ ہم خوش ہیں، ہمیں خوشی ہے، سمجھتا ہے۔ تو جب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر باقیوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پھر یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو میں حقیقت بتاؤں، میں نے ابھی بھی طلاق یافتہ بیواؤں کی طرف زیادہ پیغام بھیجے تھے، لیکن نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے بہت سی بیواؤں کے فون آنا شروع ہو جائیں، اچھا ہم نے تو آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو بھائی صرف بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا کافی نہیں ہے، اب کوئی میرا بھی تو دل مائل ہو نا، خالی یہ تھوڑی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، تو میرا بھی تو دل مائل ہو نا۔ اگر ایسے ہی کوئی شادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی کر لو، تو پھر تو وہ نکاح تھوڑی رہتا ہے، پھر تو آپ کو بیوی سے محبت ہی نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر کوئی بیوہ کے والدین کی طرف سے پیغام آیا، مفتی صاحب ہماری بچی بیوہ ہے، آپ بیواؤں کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ نکاح کر لیں۔ اب مجھے وہ بیوہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی،
کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہی, اخلاقی اعتبار سے نہیں آ رہی, یا شکل کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا, تو پھر ایسی بیوہ سے قرآن نے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ اس کو پھر بیوی والی محبت دے ہی نہیں پاؤ گے. تو ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ, نخرے آج کل اتنے ہیں کہ نہیں کرنی بھائی, اتنے نخرے ہیں تو نہیں کر رہے. تو میں آپ کے سمجھتا ہوں میں دھڑ دھڑ شادیاں ہوئی ہیں میری, ایسے تھوڑی شادیاں ہو گئی ہیں. جب میں کیا قصے سنائے یار, اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں, سچی کہانیاں ہیں. وہ کتنی اسٹرگل, کتنی محنت, کتنا کوشش, کتنی ڈپریشن, کتنی اسٹریس, دھمکیاں اور کیا کچھ کے بعد جا کے یہ تو اب ہم مشہور ہو گئے میرے بھائی, سب کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کرتے ہیں شادیاں, تو اب رشتے آنا شروع ہوئے تھے. اچھا میرے بھائی, تو آپ ویسے میں آپ کو بتا دوں, اللہ کا شکر ہے, میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے, یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں, میں یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا حال کیا ہوا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں یہ ممبر پہ تو بڑا خوش اخلاق نظر آتا ہے, پتہ نہیں گھر میں کیسا ہوگا. بعض لوگ ممبر پہ ہوتے ہیں, گھر میں نہیں ہوتے. تو میں نہیں کہہ رہا میں گھر میں بہت خوش اخلاق ہوں, لیکن ایسا بد اخلاق نہیں ہوں جیسا آپ لوگ بولو سمجھ رہے ہیں. تو میرے گھر والے اللہ کا شکر ہے سکون اطمینان میں, الحمدللہ. صلو علی الحبیب. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اگر میں چاروں گھر والوں کو آپشن دوں کہ بھئی آپ اگر ہم سے نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو میں علیحدگی دینے کے لیے تیار ہوں, تو یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی علیحدگی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اطمینان والا, سکون والا الحمدللہ ماحول ہے کہ کوئی بھی چاہے 1-1 کروڑ روپے دے دیے جائیں, سمجھ رہے ہو نا کہ سمجھ رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گھر والوں کو تکلیف نہیں ہے, وہ خوش ہیں, چاہے کنوارے ہوں, طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہو, جو بھی ہو, تو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ میں اتنی لمبا جواب اس لیے دے رہا ہوں, کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے پرسنل معاملے میں رہا کرو, دوسروں کے پرسنل معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ نہ دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں نہیں کی ہیں, کس سے کی, کتنی کی. یہ دیکھو جو میں فلسفہ آپ کے سامنے 4 شادیوں کا پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں نکاح کرتا کامیاب نہ ہوتا, لڑائیاں ہوتی, طلاق ہو جاتی, یہ بھی ممکن تو ہے نا. تو اس سے کیا یہ فلسفہ غلط ہو جاتا بھائی؟ یہ تو لوگوں کے پرسنل آج میرے گھر میں خوشیاں ہیں, اللہ نہ کرے کل حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, لڑائیاں ہو سکتی ہیں, جھگڑے ہو سکتے ہیں, پھر اس پہ اسکینڈل بنتے ہیں. یہ دیکھو مفتی کی بیوی یوں کر رہی ہے, الزام لگا رہی ہے, مفتی یہ الزام لگا رہا ہے. لوگ اس طرح کے اسکینڈل مولویوں کے بارے میں بناتے ہیں نا. بات یہ کہ وہ میرے پرسنل معاملات ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں. میں جو فلسفہ پیش کر رہا ہوں کہ 4 شادیوں والا یہ معاشرے کی ضرورت ہے, اس فلسفے میں بات کیا کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ فلسفے کو کوئی غلط نہیں کہہ. نجی حالات تو کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں, کبھی برے. نبی کی زوجہ کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے علیحدگی بھی ہوئی ہے, رخصتی سے پہلے ہی علیحدگی ہوئی ہے. جو ابنت الجون کا واقعہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, رخصتی جب ہوئی تو وہ آپ کی وہ زوجہ راضی نہیں تھی اس نکاح پہ. جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں اس پہ خوش نہیں ہوں, آپ نے اسی وقت طلاق دے دی ان کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسے تو نبی کے گھر میں اس طرح کے اس ہائی لیول کے نہیں ہیں, صحابہ کے گھر میں بھی طلاق کے واقعات ملیں گے. تو میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک انسان ہوں, میری شادی کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی ہو سکتی ہے. کبھی ناکامی میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے ناکامی میں سامنے والوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی نہ ہو, 3rd پرسن نے لڑوایا ہو. تو میں اس سوسائٹی کا ایک نارمل انسان ہوں, اور میں کبھی یہ دعوے نہیں کرتا کہ میں کامیاب میاں ہوں یا کامیاب گھر کا سربراہ ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ گھر چلاتا ہے, چل جاتا ہے, نہیں چلتا تو بڑے اچھے اچھوں کے گھر ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ لوگوں کے نجی حالات ہوتے ہیں. اب کیا ہے, مشہور لوگ شادی نہیں کرتے, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, فنکار اداکار, کیونکہ ایسے واقعات آئے کہ شادی کے بعد جب طلاقیں ہوتی ہیں نا, بدنام بہت ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے فنکار لوگ آئے ہیں کہ ہم نے شادی کی, نہیں بنی, طلاق ہوئی, میڈیا پہ اتنا گندا کیا گیا ہمیں کہ اب ہمیں شادی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے. تو کیا ہم چھپ کے شادی کر سکتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں نہیں, اوپنلی شادی کرو, کامیاب ہو ٹھیک ہے, نہیں ہو ببانگے دوہل بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی, ہم نے کیا کر لی ہے, علیحدگی. تو اس میں کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے. جو زنا کر رہا ہے وہ بدنام نہیں ہو رہا, جو نکاح کر رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ساری ٹینشنیں اس کے لیے ہیں. تو نکاح کو, شادی کو بھی آسان کرو, اور اگر میاں بیوی نہیں بن رہی ہے تو علیحدگی کو بھی کیا کرو, آسان کرو. اس پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جو مشہور فنکار اداکار ہیں یا جو بھی مشہور سیلیبریٹیز ہیں, ان کے ہاں جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا, تو پھر فوراً ایک دوسرے پہ الزامات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کو ٹیلی ویژن میں بلایا جائے گا, جی آپ کی وائف سے علیحدگی کیوں ہوئی؟ وہ کہے گا 1 نمبر کی یوں تھی, 1 نمبر کی ایسی تھی. پھر وہ اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ 2 نمبر تھا, اس کی لڑکیوں سے چکر تھے, اس کے یہ تھا. یہ سب بکواس ہے, غلط ہے. ان سے بلاؤ بھائی آپ کی علیحدگی کیوں ہوئی, آپ بولو میرا پرسنل معاملہ ہے, کیوں ہوئی یہ میں جانوں اور میری ایکس وائف جانے, بس. اس سے زیادہ مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں. ایکس وائف سے جا کے پوچھا جی آپ کے میاں نے آپ کو کیوں چھوڑا یا آپ نے کیوں ان سے خلا لیا, بھائی یہ میں جانوں میرے ایکس ہسبینڈ جانے, یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اینکر سوال پوچھتے ہیں اس وقت تو آپ ٹی وی میں بڑے ہنس کے باتیں کر رہے تھے اور آپ کے انٹرویو اور بڑی شادی, بھائی ٹھیک ہے اس وقت تھے, لیکن بعد میں کچھ حالات ہمیں ایسا لگا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, بریک اپ ہو گیا ہمارا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا.